بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ وار ہمارا مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پاٹھ نمبر 17. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو پہلے تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے نبوت مل رہی ہے. بس فرشتہ آتا تھا تو کہتا تھا کہ پڑھو، تو آپ کہتے تھے کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، ماں نبی قاری. پھر حضرت حدیثوں میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے، آپ نے باقاعدہ دیکھا اور بات کی حضرت جبریل علیہ السلام سے. تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک بہترین فرش لائے، مطلب جسے کہتے ہیں، اس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اور بہت ہی خوبصورت خوشبودار. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑ کر بٹھایا اور بٹھا کر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی ہے، اب آپ جو ہے اللہ کے نبی ہیں. یہ جملہ جو کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی کہ ہاں قرآن شریف میں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر جو ہے بہت زبردست چیز اتارنے والے ہیں، دینے والے ہیں. اب سب سے پہلے اقرأ باسم ربک الذی خلق والی آیت نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، بات چیت کی اور تھوڑا سا جوڑ بھی ہوا. فرشتے یہ بھی اللہ کی نورانی مخلوق ہے، انسان ہے. ایک نئے آدمی سے بات چیت کرنی ہو، تھوڑا مناسبت کرنی ہو، یہ مناسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونی شروع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا تو فرشتہ آنا بند ہو جاتا تھا، حضرت جبریل نہیں آتے تھے، یا آتے تھے تو دعا سلام کر کے چلے گئے. اور آپ کو یہ تھا کہ دو کوئی چیز دو مجھ کو، قرآن کی آیتیں دو، یہ دو. تو یہ جب کیفیت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹینشن اور بڑھ گیا. یہ مجھے ایک طرف سے نبوت ملی ہے، فرشتہ آتا بھی ہے، بات بھی کرتا ہے، سلام بھی کرتا ہے، میں سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، سب کچھ. لیکن یہ کہ کوئی روحانی چیز جو آسمان سے قرآن کی آیت ہے وہ نہیں دیتا. اس پر بہت فکر میں آ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے تو ٹینشن ہے. ہاں نبوت تو ملی ہے. عداس اس زمانے میں مکہ میں بھی ایک آدمی تھا، عداس. اور ورقہ ابن نوفل کا تو میں نے گزشتہ ہفتے میں کہہ کے سمجھا دیا تھا آپ کو. ایک عداس وہ ہے جو طائف میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، نصرانی. اور یہ عداس مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، اس کا نام تھا عداس. اس کے پاس بھی خدیجہ لے کر گئی، ورقہ ابن نوفل کے پاس بھی لے کر گئی. تو سب نے ایک یہ بات کہی کہ یہ جتنی نشانیاں ہیں یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس آیا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے. آپ مطمئن رہیں، آہستہ آہستہ حالات بدل جائیں گے. لیکن یہ ہوتا کہ
اتنا ذہنی بوجھ پڑتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ میرے دل میں آتا ہے کہ یہ پہاڑی ہے، چڑھ کر میں نیچے کود جاؤں، یہ ٹینشن ختم ہے. کیا خود فرماتے تھے. پہلے میں چڑھا اوپر، بس دل میں یہ آیا اکیلے. اس کو خدیجہ ساتھ بھی رہتی تھی. اب خدیجہ ہر وقت تو ساتھ رہتی نہیں تھی، وہ تو گھر کے کام وغیرہ کرتی تھی. لیکن یہ کہ کبھی کسی جگہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں یہ فرشتے نے آنا بند کر دیا اور مجھے بھیچا بھی بہت. اس ایک آیت نازل ہوئی جو یہ ساری چیزیں جب اب میں اوپر سے کود کر کود جاؤں، بس جہاں انہوں نے ایسا چڑھنے کا ارادہ کیا فوراً حضرت جبریل آ گئے اور کہا یا محمد انک نبی، زور سے یا محمد انک نبی. وہ ایک دم سے جو حالت بدل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا تو جبریل علیہ السلام کھڑے ایک انک علی الحق المبین، یا محمد انک علی الحق المبین، آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں. پھر بھی رات کو آ کر کب کبھی چڑھ جاتی تھی، کبھی کبھاری جملے نکلتے تھے زملونی 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 زملونی. زملونی کا مطلب یہ ہے کبھی مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، کب کبھی لگ رہی ہے تو لحاف ڈالو، گرم کمبل ڈالو، یہ مطلب ہے مجھے. اب حضرت خدیجہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ چلو یہ معاملات ہو رہے ہیں تو ورقہ کے پاس جاتے ہیں، عداس کے پاس جاتے ہیں. یہ وہاں کے بڑے لوگ شمار ہوتے ہیں. بڑے لوگ کا مطلب یہ لوگ جو ہے مورتی کی پوجا پاٹ نہیں کرتے، انہوں نے نصرانیت قبول کر لی تھی، ابھی اسلام کب آیا ہے. تو جا کر جب باتیں کرتے تھے تو پرانے زمانے کی ساری چیزیں کا علم ان کو تھا کیسا ہوتا اور ایک آخری نبی آنے والا ہے. یہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا بالکل ٹینشن نہ لیں، جب وہ فرشتہ آئے تمہارے پاس تو آپ کو دکھائی تو دیتا ہے نا. ایک ایک آواز ایسی آتی ہے کہ آواز سنائی دیتی ہے، آدمی دکھائی نہیں دیتا، اور ایک ایک نہیں آدمی بھی دکھائی دیتا ہے اور آواز بھی سنائی دیتی ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے، کبھی کبھی نہیں دکھائی دیتا، لیکن آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کب آ رہا ہے. تو حضرت خدیجہ نے کہا میں اپنے گھر کا کام کر رہی ہوں، آپ دیکھیے یہاں پر، اور جب بھی وہ فرشتہ آئے تو تم مجھے بلاؤ، میں بات کروں گی اس سے، آپ مجھے بلا لو، میں دیکھوں گی کیا معاملہ ہے. لیکن ابھی تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، اور تو حضرت خدیجہ نے کہا مجھے بلا لو. اتنے میں جبریل آ گئے تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ خدیجہ آگے آگے آگے. تو حضرت خدیجہ تو جبریل علیہ السلام کو دیکھنے لگے، لے کہنے لگے یہ کھڑے ہیں یہ کھڑے ہیں. تو حضرت خدیجہ نے کہا اب میرے گود میں آ جاؤ، میرے گود میں آ جاؤ، آج فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ شیطان ہے یا فرشتہ ہے. کچھ وہاں کے کاہن وغیرہ کہتے تھے کہ یہ شیطانی اثرات ہیں، اور وہ عداس وغیرہ برکات نفل وغیرہ جو آسمانی کتابوں کے ماہر جو کہتے تھے کہ یہ فرشتہ ہے. تو حضرت خدیجہ نے کہا آپ میری گود میں جلدی سے آ جاؤ. اب جو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گود میں لیٹے، اور حضرت خدیجہ نے فوراً اپنے بال وغیرہ جو کھول دیے. اب دیکھو وہ ہے یا نہیں. آپ نے فرمایا نہیں اب نہیں، تو چلا گیا. یہ حضور نے فرمایا اب نہیں ہو. اچھا آپ ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھ گئے. حضرت خدیجہ کام کرنے لگی. اب آگے تو مجھے بتانا، آج یہ مسئلے کا حل کرنا ہے کہ وہ ہے کون. یہ ابتدائی دنوں کی باتیں ہیں. اب پھر سے جبریل آئے، اور جبریل علیہ السلام آئے تو حضور نے کہا خدیجہ خدیجہ خدیجہ. تو فوراً جو ہے تو خدیجہ بھاگی بھاگی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے آنکھوں سنا چاہیے. آنکھوں سے آ کر اڑنی وغیرہ بال وغیرہ سب کھول دیے. آپ نے خدیجہ نے پوچھا دیکھو اب ہے.
نہیں سنی چلا گیا. تو خدیجہ نے کہا کہ بس 100% وہ فرشتہ ہے. ایسے حالت میں فرشتہ ٹھہرتا نہیں ہے, بھاگ جاتا ہے. شیطان ہوتا ہے تو ٹھہرتا ہے. یہ جو خدیجہ نے فیصلہ کیا کہ میاں بھی میاں یہ 100% یہ فرشتہ ہے, یہ شیطان نہیں ہے. اگر شیطان ہوتا تو کھڑا رہتا وہاں, تو اس کو تو ایسی حالت اچھی لگتی ہے, عورت کے بال کھلے ہو یہ تو اس کا عاشق ہے ایسی چیزوں کا. شیطان یہ فرشتہ ہے. اب آپ کو جو ہے یہ اطمینان ہو گیا. لیکن بعض روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھی چاک کیا, ہارٹ کا آپریشن, سینہ چاک کیا یہ عمر کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ جو چاک ہوا ہے وہ کئی مرتبہ ہوا ہے. اس میں ایک مرتبہ یہاں پر بھی ہوا, آپ سے قرآن آنا ہے, ایک وحی آنی ہے, ساری دنیا کی ذمہ داری آنی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہی ہے. ایک مرتبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا جب آپ کی عمر 2.5 سال کی تھی, چھوٹے سے. اور ایک مرتبہ یہ کس وقت ہے, یہ جو وہی کا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا سینہ چاک کریں گے یہ وغیرہ. اور ایک مرتبہ معراج کے وقت ہے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے تھے. یہ 3 مرتبہ ہے, اور بعض لوگوں نے 4-5 مرتبہ بھی لکھا ہے, الگ الگ قصے لکھے ہیں. لیکن چونکہ یہ سینہ چاک کرنے والا معاملہ ہے تو تھوڑا سا میں سمجھا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کے اندر جو وقت گزرا آپ کا, وہ قبیلے بنی سعد میں گزرا. طائف, قبیلے بنی سعد کو لوگ کم جانتے ہیں, طائف کو زیادہ جانتے ہیں. اصل قبیلے بنی سعد تھا وہاں پر, وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اس قبیلے میں برکتیں بہت ہوئی, بہت مال ملا, بہت پورے قبیلے میں فاقہ تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتے تھے وہاں برکتیں تھی, کوئی ٹینشن نہیں, بہت کوئی بیماریاں نہیں, اس قسم کی چیزیں چل رہی تھی وہاں قبیلے میں میری ساتھ. تو یہ عربوں کا ایک دستور تھا ان عورتوں کا کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا تھا اور روٹی کھا لے, ایسا کرے کہ روٹی اس کے ہاتھ میں ہو, تو یہ عورتیں لے کر آ جاتی تھی, ماں باپ کو دے دیتی تھی, دیکھو آپ کا بچہ لے گئے سب, اور یہ روٹی کھا رہا ہے. ماں باپ بھی دیکھ لیتے تھے, اس کو ہدیے بھی دے دیتے تھے, اور جو ہے بچے کو اپنے پاس لے لیتے تھے. اب بچے کی تربیت ماں باپ کرتے تھے, یہ اس زمانے کی ترتیب تھی. تو یہ حلیمہ کا بھی وقت پورا ہو گیا, وہ بھی اپنے جو ایگریمنٹ تھا اس ایگریمنٹ کے اعتبار سے لے کر آئی مکہ مکرمہ, اور اپنے شوہر سے کہا کہ بھائی یہ بچہ بڑا برکتی ہے, بہت برکتی ہے کہ اس کے آنے کے بعد ہماری بکری میں بھی اضافہ ہوا, ہماری اونٹنی میں بھی اضافہ, دودھ میں بھی اضافہ ہوا, بہت برکتی بچہ ہے. تو وہاں جا کر ہم درخواست کریں گے کہ 1-2 سال اور اگر ہمیں دے دیں یہاں تو ہمارے خاندان والوں کو اچھا رہے گا, برکتیں رہے گی. یہ میاں بیوی نے مشورہ کیا. یہاں معاملہ ہو رہا تو پتہ نہیں ہے, میاں بیوی آپس میں جا کر ریکویسٹ کریں گے. عام طور سے ماں باپ دیتے نہیں ہیں, لیکن یہ کہ کچھ سال کے لیے اور دے دیں. اتفاق میں لے کر آئے تو اس وقت مکہ مکرمہ میں بچے مر بہت رہے تھے, یہ اتفاق تھا. اور حضرت حلیمہ لے کر پہنچ گئی. تو ماں نے جو ہے بہت پیار کیا تھا, تو ماں نے کہا بھی تو ایسے وقت پہ لائی ہے کہ یہاں بچوں میں بیماریاں پھیلی ہوئی ہے, اور مکہ مکرمہ میں تو روزانہ ہر گھر سے بچے کا جنازہ اٹھتا ہے. آج فلاں جگہ بچہ مر گیا, فلاں جگہ بچہ مر گیا, فلاں جگہ بچہ مر گیا, فلاں جگہ مر گیا. اور یہ بھی چھوٹا ہے میرا بیٹا محمد جو ہے وہ, اور تو لے کر آئی ہے. حلیمہ نے کہا میں لے جاتی ہوں, وہ تو چاہتے ہی تھے, وہ تو چاہتے ہی تھے کہ ہمیں مل جائے. میں واپس, ہاں بہت اچھا, تم واپس لے جاؤ. اور پھر جو ہے سال کے بعد جب تھوڑا یہاں کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے, اس لیے کہ مکہ مکرمہ کی جو ہوائیں ہیں اس وقت میں بہت سخت ہوتی تھی. جیسے مدینہ منورہ یہ بلاؤں کا شہر شمار ہوتا تھا, بلائیں, جناتوں کا شہر,
بلاؤں کا شہر، آزمائشوں کا شہر، وہ وادی مدینہ کی جو ہے وہ مصیبتوں کی وادی کہا جاتا تھا اسے۔ جنات وہاں بہت ہوتے تھے، سانپ وہاں بہت ہوتے تھے، اور وہاں چڑیل، گھتنیاں، بیماریاں یہ بہت ہوتی تھی مدینہ منورہ کے اندر، اور مشہور تھا پورے حجاز میں کہ یہاں جو ہے جو بھی آتا ہے وہ بیچارہ حالات کے اندر آ جاتا ہے، یا چڑیل بھی بہت ہے، جنات بھی بہت ہے، اور قصے بھی بہت ہوتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور وہی بیماریاں صحابہ کو لگی، حضرت عائشہ نے کہا کہ ابو جی میرے والد ابو بکر جو ہے یہ تو مکہ کو یاد کر رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ سخت بخار ہے، سخت بخار، اور کہہ رہے مکہ کی وادیاں اچھی تھی کہ وہاں یہ چیز نہیں تھی، یہاں مدینہ میں آ کر دیکھو ہم لوگوں کو کیسے بخار دل سے کر لیا، کیسا کیا۔ اور دوسرے صحابہ کی بھی شکایتیں آئیں، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فجر کی نماز میں کوئی آیا ہی نہیں۔ فجر کی نماز میں تو ہماری مسجد بھری رہتی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نہیں، ایک صحابی بھی نہیں، صرف بلال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے، آج کوئی نہیں آیا، آج کیا بات ہے؟ حالانکہ مکانات کوئی دور نہیں تھے، یہ ہماری مسجد ہے، یہاں مکان 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 ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نہیں آیا۔ تو حضور نے حضرت بلال سے کہا کہ دیکھو تو صحیح کیا معاملہ ہے، کوئی آیا ہی نہیں فجر کی نماز کے لیے۔ حضرت بلال جو باہر گئے تو باہر جو پالا بہت پڑ رہا تھا، ٹھنڈی بہت تھی، برف پڑ رہا تھا۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ حضرت ٹھنڈی اتنی ہے کہ کسی کو باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی، اتنی ٹھنڈی ہے۔ اس قسم کے قصے آئے ہجرت کے بعد۔ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ جتنی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے مانگی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ دعائیں میں مدینہ کے لیے مانگتا ہوں۔ ہمارے سا میں برکت دے، ہمارے جو میں برکت دے، ہماری کھجوروں میں برکت دے، ہمارے مال میں برکت دے، یہاں جو بری بری چیزیں اسے ہٹا دے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ بس اب جتنی مصیبتیں تھیں، جنات، چڑیل، یہ سارے کے سارے یہاں سے نکل گئے، بڑھیا کی شکل میں، اور جوفہ چلے گئے۔ جوفہ، اب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاؤ گے تو بورڈ آتا ہے جوفہ کا، یا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاؤ گے تو جوفہ کا بورڈ اب بھی آتا ہے۔ وہ یہودیوں کی بستی تھی۔ آپ نے فرمایا اب آج سے لے کر قیامت تک یہ نامناسب حالات مدینہ پر نہیں آئیں گے۔ اجتماعی طور پر نامناسب حالات، یہ بھی فجر یادی اتنی ٹھنڈی کہ ٹھنڈی میں کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ حضور نے دعا مانگی کہ اللہ ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ میرے صاحب آ نہ سکے، اور ایسی گرمی بھی نہ ہو کہ ہمیں گرمی پریشان کرے۔ اس کے بعد سے پھر اس کا نام پڑ گیا طابہ، پاک جگہ، طیبہ، مدینہ طیبہ کہتے ہیں۔ یہ حضور نے دعا مانگی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، ابھی زمین میں اللہ نے برکت اتار دی ہے، اور جتنے بھی نامناسب حالات تھے اور جو بھی چڑیلے، سانپ، کیا نہیں اتنے بچھو وہاں ہوتے۔ ہمارا بیٹا خالد جو ہے اس وقت تو چھوٹا تھا، ہم لے گئے تھے اس کو، تو بکری اس وقت میں اتنا پیک نہیں تھا، تو اسے ہم نے ایسے دیوار کے اوپر کھڑا کیا تو سامنے ایک بچھو، اس کے پاؤں کے طرف بائیں طرف ایک بچھو، دائیں طرف ایک بچھو۔ اس قسم کی چیزیں اب بھی ہیں، لیکن بچھو کی حد تک ہے، لیکن زیادہ سامنے بھی نہیں جاتے، چلے گئے۔ اور جو بلائیں ہوتی ہیں، بعض وقت بلائیں ہوتی ہیں نا، سمجھتے ہو کہ بلائیں، مصیبتیں، ایسے حالات آتے ہیں کہ پورا کا پورا شہر ختم ہو جاتا ہے، ایسا ہی بیماری آ گئی، آپ نے فرمایا اپنی ہو، اور حرم بنا دیا۔ مکہ کا حرم ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، حدود حرم۔ مدینہ کا حرم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ یہ حد ہے، یہ حد، یہ حرم ہے۔
اب یہ محفوظ رہے گا۔ اور جوفا چونکہ یہودی کی بستی تھی، ابھی ان کے ساتھ کا معاملہ ہوا نہیں تھا، نیا نیا معاملہ تھا، نئے نئے آئے تھے۔ اب نے فرمایا ساری کی ساری اللہ بلا جوفا چلی گئی اور بڑھیا کی شکل میں چلی گئی۔ بڑھیا کیا میں نے جاتے ہوئے دیکھا، تو اطمینان کے ساتھ رہو۔ مکہ مکرمہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دعائیں مانگی، جب مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ تو فتح ہوا نہیں، بعد میں ہوا۔ تو اس بچپن کے اندر حلیمہ یہ مضمون آ گیا اس میں، یہ مدینہ کا بھی مکہ کا بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ نے دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے جو میں برکت دے، ہمارے سا میں برکت دے۔ پیمانہ ہوتا ہے سا، مد۔ اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا وفی شعیرنا وفی تمرنا۔ اے اللہ ہمارے سا میں برکت دے، یہ پیمانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے مد میں برکت دے۔ مدینہ منورہ جب بھی جانا ہو تو اپنے لیے خرید لینا، وہاں کا سا بھی ملتا ہے پرانا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سا یہ ہوتا تھا، اور حضور کے زمانے میں مد یہ ہوتا تھا، عرب لوگ بیچتے ہیں اس کو، اور گھروں میں رکھنا بھی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس زمانے کے وزن کیسے تھے۔ وہاں پر لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں کے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھی اب کیا کرو گے اس کو؟ ارے بھائی اسی میں جو گیہوں تولیں گے، کسی کے اندر جو شکر دیں گے کسی کو دینی ہو، کسی کے اندر آٹا دیں گے۔ یہ برکت کی چیز ہے، حضور نے برکت کی دعا مانگی۔ اللہ بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا وفی شعیرنا وفی تمرنا۔ ہمارے جو میں برکت دے، ہماری کھجور میں برکت دے، ہمارے مد میں برکت دے۔ یہ ہجرت کے بعد کی دعائیں ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عائشہ سے کہا اب تمہارے والد کا بخار ختم ہو جائے گا، ٹھنڈی بھی کم ہو گئی۔ جہاں ٹھنڈی کم ہوئی باہر نکل کے دعا مانگی تو وہ صحابہ جو ابھی نماز کے لیے آئے نہیں تھے نا، دھڑا سب بھر گئے، مسجد بھر گئی۔ آپ نے کہا کہ فکر مت کرنا، ٹھنڈی زیادہ نہیں پڑے گی، یہاں گرمی بھی زیادہ نہیں پڑے گی۔ اور زور سے دعا مانگی ہے، جس میں دعا زور سے آتی ہے کہ اللہ اہل کو تنہائی کی دعائیں ہیں، اور ایک آپ نے سب کے سامنے دعا مانگی کہ اللہ تیرے خلیل نے جو مکہ کے لیے دعا مانگی ہے، حفاظت کی، برکت کی ہے، مرزقهم من الثمرات۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی تھی کہ اسے امن والا بنانا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو امن والا بنانا۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ بتوں کی پوجا پاٹ سے تو ہماری حفاظت کرنا، یہ ابراہیمی دعا ہے۔ اور پھر آگے کہا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، جہاں جو رہے اسے پھل تو آپ 12 مہینہ وہاں آم ملتے، مکہ مکرمہ میں 12 مہینہ 12 مہینہ وہاں چیکو ملتے ہیں، 12 مہینہ کیلا ملتا ہے، 12 مہینہ ہر قسم کا پھل ملتا ہے۔ وہاں ایک مارکیٹ ہے، اس کا نام ہی ہے کہ یہاں 12 مہینہ آپ کو ہر قسم کا پھل ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میں نے برکت کی دعا خوب مانگی ہے، اور یہ بھی کہا ابراہیم آپ کے خلیل ہے تو میں آپ کا خلیل بھی ہوں، آپ کا حبیب بھی ہوں۔ حبیب اور خلیل، میں میری ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ دعائیں مدینہ کی مانگتا ہوں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی ہجرت کرے اور کسی کو منتقل ہونا ہو تو مکہ مکرمہ کے بجائے مدینہ منورہ کی ہجرت کرے، مکہ مکرمہ کی نہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں بھی ارادے پر بھی پکڑے، دل میں صرف ارادہ کیا کہ فلاں کو دھوکہ دینا ہے، دھوکہ نہیں دیا پکڑو جائیں گے۔ دل میں ارادہ کیا کہ وہ فلاں چیز چوری کرنی ہے، چوری کی نہیں ہے، اس نے ارادہ آیا، اس ارادے پر پکڑے مکہ میں، حدود حرم نے اگر کسی نے کیا۔ اور مدینہ منورہ میں ارادے پر پکڑ نہیں ہے، کسی کا ارادہ ہوا دھوکہ دینے کا کہنے کا پکڑ نہیں، ہاں گناہ کرے گا تو پکڑے، یہ فرق ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کے زیادہ قیام کو مکروہ کہتے تھے، اپنے شاگردوں کو کہتے تھے مکہ مکرمہ عبادت کر کے عمرہ کر کے فوراً نکل جاؤ،
ٹھہرنا ہے تمہیں تو مدینہ میں ٹھہرو۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب تھا، سارے دن کے شاگرد ہوتے تھے، امام ظفر ہے، امام ابو یوسف ہے، امام محمد ہے، یہ ان پہ کہتے تھے کہ مکہ مکرمہ جو یہ عبادت کی جگہ ہے، عمرہ کرو، عمرہ کر کے فوراً اپنے گھر پہ آ جاؤ یا مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ اور مدینہ منورہ کو مسکن بتایا، مسکن۔ اب یہ جو حالات چل رہے ہیں تو جس کو اللہ نے مال دیا ہے دیا وجہ کر کئی لوگ جو ہے وہاں مدینہ منورہ منتقل ہو رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے آخری زمانے میں اچھے لوگ جو ہے وہ مدینہ منتقل ہو جائیں گے کہ وہاں دجالی فتنہ جائے گا نہیں۔ اسی لیے مدینہ منورہ میں ابھی جتنی زمینیں تھی قرب جوار کی بہت زمینیں ہیں وہاں پر، تو اس میں اب حکومت جو ہے بڑے بڑے ٹاور بنا رہی ہے، اسکیمیں بنائی ہیں، 2 بیڈ روم کا اتنا پیسہ، 3 بیڈ روم کا اتنا پیسہ، اور ساری دنیا کے لوگ اسے خرید رہے ہیں۔ یہ سب مکہ مکرمہ میں بنا رہی ہے، لیکن وہ نوعیت نہیں ہے جو مدینہ منورہ کی ہے۔ وہاں سے لے کر حرم شریف آنے تک کا بھی بسوں کا پورا انتظام کر رہی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ مدینہ منورہ مسکن کی جگہ ہے۔ مسکن کا مطلب رہنے کی جگہ، اور مکہ مکرمہ عبادت کی جگہ۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارا قصہ ہوا۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں، ہم مکہ مکرمہ میں تھے، حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے۔ تو اب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، بس میں بیٹھے۔ اس سب کو یہ روڈ تھے نہیں جو لمبے روڈ بنے ہیں، بدر سے لوگ آتے تھے جاتے تھے، اور فجر کی نماز ہم نے مدینہ منورہ پڑھی، ظہر بھی پڑھی وہاں، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، اور مغرب پڑھ کے کھانا کھا کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ مولانا سید خان صاحب کو پتہ چلا کہ بھی یہ مولوی یونس آئے اور ملے بھی نہیں، کسی سے کوئی بات بھی نہیں کی، بس حرم میں ہی رہے، باہر ہوٹلیں کھانا کھا لیا اور مکہ پہنچ بھی گئے۔ تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملک عبد الغنی کر کے بڑے تاجر تھے، ان کو فون گیا، یہ کہا بھی وہ مولوی یونس جو ہے وہ یہاں آئے، اللہ کا بندہ ہم سے ملا بھی نہیں۔ اور اس وقت میں ہمارا مرکز مسجد نور ہوتا تھا، یہاں بھی نہیں آیا، حرم میں ہی رہا، اور جو ہے واپس چلا گیا مکہ مکرمہ۔ جلدی سے انہیں ڈھونڈو مکہ میں کہیں۔ وہ ملک عبد الغنی بڑے آدمی تھے، حکومت بھی ان کا یہ آدمی کہاں ہے، یہ آدمی کہاں ہے، یہ آدمی کہاں ہے، ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ مجھے اپنے گھر پہ لے گئے اور کہا مولانا سید خان صاحب سے بات کرو۔ فون لگایا تو وہاں سے خان صاحب تھوڑا ناک میں بولتے تھے، نہیں تم کہاں ہو، تم کہاں ہو، سنا مدینہ منورہ آئے، ہم سے ملے بھی نہیں، ایسے بھی رخی بھی کیا جو سلام تک نہ پہنچے۔ وہاں سے ایسے بھی رخی بھی کیا جو سلام تک نہ پہنچے۔ یہ کیا؟ میں نے کہا اصل مدینہ میں ٹھہرنے کی کوئی جگہ تھی نہیں، مکہ میں ٹھہرنے کی جگہ تھی، اس لیے مکہ مکرمہ آ گئے۔ گھر میں عبد الغنی کو دو، عبد الغنی کو دو، ملک عبد الغنی کو دیا۔ یہ کہا کہ میرا حکم ہے، ان کو جو ہے جلد از جلد آپ خود لائیے، اور یہاں میرے ساتھ 10 دن رہیں گے یہاں مدینہ میں، اور پھر جو ہے آپ ہی کی ذمہ داری انہیں مکہ چھوڑ دی۔ مولانا سید خان صاحب کو حکم، تو میں نے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت میری اہلیہ بھی ساتھ ہے۔ تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے مذاقی طبیعت کے تھے بہت، یہ فرمائے ایک ہیں 2 ہیں؟ میں نے کہا تو ابھی تو ایک ہی ہے۔ تو کہا ان کو بھی لے آؤ، ان کی بھی جگہ ہے یہاں، آ جاؤ یہاں۔ اب ہم گئے وہاں، جا کر مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کا یہ مقولہ ہمیں سنایا، مکہ کا قیام امام صاحب مکروہ کہتے تھے، کہ وہاں تو ارادے پر بھی پکڑے، اور مدینہ کے قیام کو مسنون کہتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یہاں آ گئے تھے ہجرت کر کے، کہیں حضور نے ارادہ نہیں کیا کہ میں مکہ مکرمہ چلا جاؤں گا، آ گئے یہاں، اور یہ خبر بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب 10 دن یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں ہمارے مرکز تھا اس وقت میں ہمارا، وہاں یہاں بیانات وغیرہ ہوں گے،
اس میں شریک رہو، دعوت کے کام میں شریک رہو، کیسے میں جاؤ، یہ جاؤ، یہ جاؤ. تو مولانا سید خاص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبھی بھی ایسا مت کرنا، اب جب بھی آؤ تو مدینہ کا قیام زیادہ رکھو اور مکہ کا قیام کم رکھو. بقیہ تفصیل کل کو آئے